الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد وہی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، نہ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی اضافے کو قبول کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ابھی ہمارے شہر میں یا سمجھیے کہ ملک ہندوستان میں چھٹیوں کا ماحول ہے، حکومت کی جانب سے گرما کی تعطیلات دی جاتی ہیں، جس کی مناسبت سے ہمارے بچوں کے سامنے ایک لمبا فارغ وقت ان کو مل جاتا ہے، ایک بڑی لمبی چھٹی اور ایک بڑا فری ٹائم ان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اس خالی وقت میں ہمارے ماحول میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا بچے جو کچھ کرتے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رشتہ داروں سے میل ملاقات، گاؤں قریوں کی طرف رخ کرنا، گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے ان چھٹیوں کا استعمال کرنا، یا گلی محلے میں کھیلنے میں اپنا وقت گزارنا، ٹی وی کے سامنے یا فون میں اپنا وقت گزارنا، یہ ساری چیزیں ہمارے بچے عام طور پر ان چیزوں میں چھٹیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اسلامی شریعت جو ہر موقع پر ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کی ہر بات ہم تک پہنچائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں۔ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف اپنے دل کو پھیرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک مومن کا وقت جب بھی اسے خالی وقت ملتا ہے، اس کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خالی وقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے۔ وہ اپنے خالی وقت کو، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹائم پاس کرنا، شریعت میں ٹائم کو پاس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں وقت کو ضائع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں، شریعت میں خاص طور پر اور بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ فارغ وقت کا انسان خیال کرے، خالی وقت کا انسان صحیح استعمال کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ ایک انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہی ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ عمر کیا ہے؟ عمر یہی ہمارا وقت ہے۔
یہی ہمارے صبح شام ہے، یہی ہمارے ایک ایک منٹ، یہی ایک ایک گھنٹے، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ مل کر ہماری عمر بنتی ہے۔ تو یہ ایک ایک وقت جو ہے جو ہمارا گزرتا ہے، ایک ایک دن جو ہمارا گزرتا ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے کہ یہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھٹیوں میں سب سے پہلی جو بات کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی چھٹی کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ سب سے پہلا کام ان کو جو کرانا ہے وہ یہ کہ ان کو آپ اللہ کی عبادت میں وقت ان کا لگنے کا حکم دیجیے، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف آپ موڑنے کی کوشش کیجیے، نمازوں کی پابندی کرانا یا اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا ان کو حکم دینا، دین سے جوڑنا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز یہ بھی کہ بہت سارے مساجد میں، بہت سارے مدارس میں سمر اسلامک کورس کے نام سے جو ہے بچوں کی دینی تعلیم کا ایک نظم چلایا جاتا ہے، کہیں ہفتہ بھر، کہیں 15 دن، کہیں 1 مہینہ۔ تو آپ کے علاقے سے جو مسجد قریب ہے، آپ کے علاقے سے جو ادارہ قریب ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم ان چھٹیوں میں دلانے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ تو بچوں کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں۔ اس مناسبت سے جہاں کورسز رکھے جاتے ہیں آپ معلوم کریں کہ کہاں کورس رکھا جا رہا ہے، اور کورس جو رکھا جا رہا ہے اس میں کیا پڑھایا جائے گا، ہمارے بچوں کو کیا دینی تعلیم دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں معلوم کر کے آپ اپنے بچوں کو ان کورسز سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرات دوسرا کام جو بچوں کی چھٹیوں میں بچوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ بچے اپنی تعلیم پر محنت کریں، جو تعلیم حاصل کی ہے، جو تعلیم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ مان لیجئے کوئی طالب علم فرسٹ کلاس کا ایگزام اس نے پاس ابھی کیا ہے، ابھی وہ سیکنڈ کلاس میں جانے والا ہے، تو اس طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ پچھلے سال اس نے جو تعلیم پڑھی ہے، جو کتابیں اس نے پڑھی ہے، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک اگر وہ پڑھتا تھا، اتنا وقت نہ لگائے، لیکن کم از کم 10 بجے سے 12 بجے تک 2 گھنٹے کم از کم اس تعلیم کو پھر سے ریوائز کرنے، اس کو پھر سے جو ہے اس کو پڑھنے، اس کا مذاکرہ کرنے کا گھر میں ماحول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چھٹیاں مل گئی، سارا دن کوئی سونے میں گزار رہا ہے، کوئی کھیلنے میں گزار رہا ہے، اور وہ طالب علم جو فرسٹ کلاس کا ایگزام پاس کر کے آگے بڑھنے والا تھا، چھٹیوں میں اتنا وقت اس نے ضائع کیا، تعلیم سے اتنا دور ہو گیا کہ سیکنڈ کلاس میں جانے کے بعد سال، مہینہ، 2 مہینے پھر پچھلی تعلیم اس کو پڑھانی پڑتی ہے، بھولی چیزیں اس کو یاد دلانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تعلیم پڑھی ہوئی ہے، جو کتابیں پڑھی ہوئی ہے، اس پہ محنت ہونی چاہیے۔ دن بھر میں اگر 8 گھنٹے پڑھتے تھے، کم سے کم 2 گھنٹے پڑھنا چاہیے، جس سے وہ تعلیم جو حساب سے چل رہی تھی، جو اس کا سلیبس ایک حساب سے جا رہا تھا، وہ جو ہے اس کی پٹری سے اس کی گاڑی نیچے نہ اترے، بلکہ اسی میں اس کا کام آگے نکلتا جائے، تاکہ وہ آنے والے سال میں بہتر انداز سے اور تعلیم سیکھ سکے۔ اسی طرح حضرات تیسرا کام جو چھٹیوں میں بچوں کو کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ وہ بچے جو باشعور ہیں، جو بچے سمجھدار ہیں، جو بچے جو ہے اپنے آپ میں بہتر چیز کو یعنی خیر اور شر کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے بچوں کو چاہیے کہ وہ بچے اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کریں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ مان لیجئے کہ بچے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اس کو اچھے سے لکھنا نہیں آتا، اس کو اپنی رائٹنگ پہ محنت کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھتا تو اچھے سے ہے لیکن اس کو بات کرنا نہیں آتا، انگریزی زبان میں ہو یا کوئی بھی زبان وہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کو اپنی اس صلاحیت پر محنت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو مختلف قسم کے کورسز صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیسے کمپیوٹر کورسز ہیں، ٹائپنگ کے کورسز ہیں، ڈیزائننگ کے کورسز ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان کورسز میں سے کچھ کورسز جوائن کرے اور اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اپنا وقت لگائے۔ اسی طرح حضرات چوتھی بات یہ، بہت سارے ہمارے طلباء و طالبات ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر 10ویں جماعت کا امتحان دے دیا گیا، 10th پاس کر لیے، اب اس کے بعد فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے،
اس کے بعد کیریئر سلیکٹ کرنا ہے، مستقبل ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا تعلیم حاصل کریں گے، یہ سلیکشن بہت اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے کہ 10ویں جماعت کے بعد 10 کورسز موجود ہیں، اس میں کون سا ہمارے لیے مفید ہے، ہماری صلاحیتوں کو کون سا کورس جچتا ہے، ہم اپنے مستقبل میں کس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کون سی تعلیم ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، مفید ثابت ہو سکتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بچے 10ویں جماعت پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد نہ والدین کو فکر ہے کہ اس کے آگے کیا پڑھنا ہے، نہ خود اس طالب علم کو فکر ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری کلاس میں پڑھنے والے اکثر بچے کس کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور کس کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور کون سا کورس زیادہ آسان ہے، کس میں آسانی سے ہم پاس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، آسانی کے کورسز یا ساتھی جہاں پڑھ رہے ہیں یا کون سا کالج آسانی سے پڑھا رہا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر طلبہ اپنے کورسز جوائن کرتے ہیں، اپنے کریئر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج معاشرے میں ایسے ہزاروں طالب علم موجود ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو موجود ہیں، لیکن ان ڈگریوں کی حیثیت کاغذ کے علاوہ کچھ نہیں، کورے پیپر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ ڈگریاں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، ایک طالب علم اگر وہ ڈگری تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، 10ویں جماعت تک اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو 13 سال اس نے اپنے تعلیم پر لگائے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ انٹر پڑھتا ہے تو 15 سال اور ڈگری کرتا ہے تو 18 سال وہ اپنی تعلیم پر لگا رہا ہے، 18 سال صبح سے شام تک، اور اس کے بعد بھی اس پہ محنت کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ محنت ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری چیز اس پر خرچ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 18 سال میں ہر سال ایک منیمم اعتبار سے 1 لاکھ روپے ایک سال کا خرچ اس کی تعلیم پر اگر آتا ہے، اس کی فیس، اس کی کتابیں، اس کی ساری چیزوں کو ملا کر 18 لاکھ روپے گویا ایک طالب علم ڈگری حاصل کرنے تک لگا رہا ہے، نتیجہ کیا ہے اس کے بعد؟ 18 سال کا وقت لگانے کے بعد، 18 لاکھ روپیہ تعلیم پر لگانے کے بعد کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد کئی دن تک اپنے جاب کی تلاش میں نکلے، اور جاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ کئی مختلف کام، کوئی بنڈی چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، عام مزدور جو کچھ بھی پڑا ہوا نہیں ہے اس لیول پر اتر کر کام کر رہا ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اور اپنی زندگی کا ایک لمبا اپنا خرچ اس پر اس نے لگایا ہے، اور وہ بھی ایک جاہل کی طرح کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے جو ڈگری حاصل کی ہے، جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے، معاشرے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے وہ تعلیم کارآمد ہونی چاہیے، وہ تعلیم مفید ہونی چاہیے، ہمارے ہر دن کا ہر گھنٹہ فائدے مند بننا چاہیے۔ تعلیم آپ حاصل کریں، تعلیم پہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کریں، تعلیم پر آپ اپنا سارا وقت صرف کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی تعلیم جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایسی تعلیم پر خرچ کرنا یاد رکھیے اگر جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس تعلیم سے کچھ بننے والا نہیں ہے تو آپ کا اس پہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلبہ تعلیمی مرحلے میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے والے ہیں، جن کو اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ماہرین سے ملاقات کریں۔ خاص طور پر مان لیجیے اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں وہ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہیں، کن مسائل سے وہ دوچار ہیں، یا کیا فائدہ وہ اپنی تعلیم سے اٹھا رہے ہیں، یہ سارے تجربات وہ ان سے حاصل کرے تاکہ وہ اپنے کورس کو سلیکٹ کرنے میں صحیح چیز کو سلیکٹ کر سکے۔
ورنہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیم اگر ردی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا خصوصی طور پر والدین سے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند رہیں۔ آپ کی محض ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ فیس بھر رہے ہیں، آپ جو ہے ان کو یونیفارم دلا رہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح راستے پر لگائیں، صحیح کورس کی طرف ان کو لے کر جائیں۔ بہت سارے والدین کو جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ہمارے پاس تو اتنے معلومات نہیں ہیں۔ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ معلومات حاصل کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے اس سلسلے میں بات کریں۔ ہر انسان کے رشتہ داروں میں یا جان پہچان میں تعلیم یافتہ لوگ ضرور ہوتے ہیں، چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں، ان سے آپ گائیڈنس اور رہنمائی لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے معاشرہ اس قدر جو ہے ترقی کر چکا ہے کہ آپ اس سلسلے میں کیریئر گائیڈنس کے کورسز بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو کلاسز کیریئر گائیڈنس کے سلسلے میں ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے آپ اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فارغ وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم دنیا کے لوگوں کی طرح ٹائم پاس میں نہ گزاریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ہم بیکار نہ کر دیں۔ اس وقت کو ہمیں اپنی تعلیم میں بہتری لانے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اس وقت کو ہمیں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ان سارے معاملات پر ان کی توجہ ہو، ان کے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، یہ والدین کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے امتحانات میں بہتر نمبرات سے اللہ تبارک و تعالی کامیاب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امت کو ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو بہتر ترقی کرنے کے امکانات ان کے لیے اللہ تعالی فراہم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ جو مسلمان قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔